تو سفر کا انسانی زندگی میں کیا کردار ہے؟ یعنی انسان کی کردار سازی میں سفر جو ہے وہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ کیا یہ ہمیں سکھاتا ہے؟ کتنا سکھاتا ہے؟ اس کو تھوڑا سا اپنے تجربات کی روشنی میں بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد بھائی، ایک جملہ ہم نے بچپن سے سنا تھا کہ سفر کے 6 مہینے، یعنی آپ جب ٹریول کرتے ہیں، اپنے گھر سے باہر ہوتے ہیں، 6 مہینے میں جو آپ تجربہ حاصل کرتے ہیں نا، آپ اپنے ملک میں، اپنے وطن میں رہتے ہوئے وہ تجربہ 5 سال میں بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ باہر کی 6 مہینے کی زندگی اور اپنے ملک میں 5 سال کی زندگی، اگر یقین نہیں آتا تو کر دیکھ لیں۔ اور یہ میں نے پریکٹس کی ہے اس کی، اور واقعی بات یہ ہے کہ بندہ سیکھتا ہے، بہت کچھ سیکھتا ہے جب اپنے ملک سے نکلتے ہیں۔ مختلف رنگ و نسل کے لوگوں سے ملتے ہیں، مختلف زبان بولنے والے لوگوں سے ملتے ہیں۔ خاص طور پہ میرا تو جو سفر رہا ہے وہ مڈل ایسٹ میں، عرب میں، امریکہ افریقہ بھی جانا ہوا، ساؤتھ افریقہ سفر ہوا، اس کے علاوہ امریکہ سفر ہوا، یورپ سفر ہوا، لیکن ظاہر ہے زیادہ عرصہ میرا جو ہے وہ عرب میں گزرا ہے۔ بہت کچھ سیکھا ان سے، ایسی چیزیں سیکھی ہیں کہ شاید اگر زندگی آپ یہاں گزار دیں نا، 40-50 سال زندگی گزار دیں، آپ وہ چیزیں نہیں سیکھ سکتے جو آپ ان سے سیکھتے ہیں۔ اور صرف کوئی ایک کمیونٹی یا کسی ایک زبان بولنے والوں سے آپ نہیں سیکھتے، جتنے لوگوں سے آپ ملتے ہیں۔ آپ جاپنیز میں جائیں، الگ چیزیں سیکھیں گے، آپ چائنیز سے ملیں، الگ چیزیں سیکھیں گے، بالکل عرب سے ملیں، الگ چیزیں سیکھیں گے۔ اب مثال کے طور پر عرب میں ایک بڑی زبردست ایک عادت ہے کہ اگر آپ کبھی کہیں ساتھ چل رہے ہیں نا ان کے، یہ چیز میں نے یہاں بھی دیکھی ہے، اس کے برعکس الٹی دیکھی ہے۔ اچھا، ان میں کیا دیکھا کہ اگر آپ ساتھ چل رہے ہیں اور کوئی راستہ ایسا آ جاتا ہے کہ جس میں اب 2 آدمی نہیں گزر سکتے، کسی ایک کو ہی جانا ہے، لفٹ کا دروازہ ہے، گھر کا دروازہ ہے، آفس کا دروازہ ہے، تو جو آپ کے ساتھ ہے نا وہ رک جائے گا اور کہے گا یمین، یعنی آپ سیدھی طرف ہیں، آپ کا حق ہے، آپ پہلے اندر ہیں۔ یہ چیز آپ کو نہیں نظر آئے گی یہاں پہ۔ اور یہ حدیث پاک کا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، یعنی وہ بہت ساری چیزیں ہمیں باہر لوگوں میں پریکٹس کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی، اسی طریقے سے لفٹ میں آپ کا جانا ہو، جی آپ علیہ السلام نے فرمایا افش السلام، سلام کو عام کرو۔ سلام کو عام کرنے کی عادت اگر میں بات کروں پاکستان میں، تو آپ، میں، ہم سب مسلم ہیں، کسی کے مسلمان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بالکل جہاں میں رہتا ہوں وہاں 190 ممالک کے لوگ رہتے ہیں، جہاں بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں، لیکن جب آپ لفٹ میں جاتے ہیں اور آپ کو کوئی سامنے والا شخص دیکھتا ہے کہ یار یہ اس کا حلیہ مسلمانوں والا ہے، تو آپ جیسے ہی لفٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو فوراً آپ کو سلام کرتا ہے۔ آپ لفٹ میں پہلے سے موجود ہیں اور کوئی شخص بعد میں آیا ہے، وہ آپ کو سلام کرے گا، جاتے ہوئے بھی آپ کو سلام کرے گا۔ اور آپ کو بھی اپنی عادت بنانی پڑتی ہے کہ سلام کرنا پڑتا ہے، اور یہاں تو سامنے والے ایک عجیب سی نظروں سے دیکھے گا کہ یار یہ سلام کیوں نہیں کر رہا، اور یہاں تو اگر سلام کر دیا تو عجیب سی نظروں سے دیکھے گا اس نے مجھے سلام کیوں کیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو مفقود ہو گئی ہیں، یا جن پر پریکٹس نہیں ہے، جن پر عمل نہیں ہے، وہ چیزیں ہمیں وہاں جا کر دیکھنے کو ملتی ہیں، سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان سب کے پیچھے ایک بات یہ ہے کہ احترام مسلم، رسپیکٹ ہے، مسلمان کی رسپیکٹ ہے، انسان کی رسپیکٹ ہے۔ آپ کہیں جاتے ہیں، کسی گھر پہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں لوگ، نارملی کیا ہوتا ہے، اگر تو آپ کا کوئی مذہبی کوئی قد ہے، کوئی آپ علامہ فہامہ ہیں، تو چلو لوگ آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، ایک بات ہے۔ لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو بھی گیسٹ آتا ہے، لوگ اپنا ہاتھ بڑھا دیتے ہیں اور سب یوں پورا گھوم کے چکر لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا، اور اگر اس نے کمرے میں آ کر سب کو سلام کر بھی لیا اونچی آواز، تو اس کو جواب دینے والے شاید 2-4 ہی ہوں گے، یا بہت ہی ہلکی آواز سے اس کو جواب دیں گے۔ یہ وہ چیزیں جو میں یہاں آ کر اپنی نظروں سے دیکھتا ہوں، ساری زندگی ہم نے یہاں گزاری ہے، لیکن وہاں جائیں تو ہر شخص آپ سے کھڑے ہو کے ملتا ہے اور گلے لگاتا ہے۔ ہمارے یہاں گلے ملنے کا رواج صرف عید پر ہے، وہاں روزانہ گلے ملتے ہیں، ہر جمعے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اور چلیں، گلے ملنے کا انداز کیا ہے میں اس پر ابھی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ رسپیکٹ ہے، مسلمان ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، یعنی بینگ اے مسلم، بلکہ انسان ہونے کی حیثیت سے بھی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور یہ مطلوب ہے کہ ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں۔ یہ چیز باہر جا کر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ یورپ چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، وہاں کتنا لوگوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں، نہیں دیتے، اس پر میں بات نہیں کر رہا، لیکن جہاں سے میرا تعلق ہے اور جہاں میں نے وقت گزارا ہے، میں نے تو لوگوں میں دیکھا ہے۔ ایک غلط بات مشہور ہے کہ عرب جو ہے وہ عجم کو کچرا سمجھتے ہیں۔ جی ایسا نہیں ہے۔ کب سمجھتے ہیں کہ جب اس شخص کی اپنی حالت، اس شخص کی اپنی پوزیشن ایسی ہو کہ وہ خود یعنی قابل احترام نہیں ہے، تو اس کا کون احترام کرے گا؟ لیکن اگر وہ شخص محترم ہے، اس کی گفتگو اچھی ہے، اس کا بیٹھنا اٹھنا اچھا ہے، اس کا ملنا جلنا اچھا ہے، تو لوگ اس کی رسپیکٹ بھی کریں گے، بات بھی کریں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔
بہت تو یہ میں نے جو ایک بنیادی چیز دیکھی وہ یہ, اور یہی چیز حرمین طیبین میں بھی دیکھی, مڈل ایسٹ کے اندر ہی ہے, وہاں بھی مسلمان ایک دوسرے کا ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, تو یہ چیزیں ہیں. بالکل بالکل. یعنی ہم جب اپنی کمیونٹی سے باہر نکلتے ہیں, اپنے لوگوں سے باہر نکلتے ہیں, تو جو باہر کا معاشرہ ہے اس کی بھی کچھ اعلیٰ قدریں ہیں, تو وہ ہمیں ان سے بنیادی طور پہ وہ سیکھنے کو ملتی ہیں. یعنی ہمارے یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب بھی اگر ہم مثال کے طور پہ یورپ جانے کی بات کریں تو ایک تصور یہ آتا ہے بڑی بڑی یونیورسٹیز, ٹیکنیکل ادارے بڑے بڑے, اور ایجوکیشن کا ایک بہت پراپر نظام. لیکن آپ نے بڑی اچھی طرف توجہ دلائی کہ ان کی جو بنیادی قدریں ہیں بالخصوص سفر کے ذریعے ہمیں وہ جو ہے سیکھنے کو لیکن اس کے لیے ضروری ہے احمد بھائی کہ بندہ جو سفر کر رہا ہے اس کے اندر اپنے اندر ایک عادت ہو, اور وہ ہو آبزرویشن کی اور اڈاپٹ کرنے کی بھی. صرف آبزرویشن سے بھی تو کام نہیں چلے گا, آبزرویشن بھی اور وہ لے بھی, وہ سیکھے بھی کہ یار اگر یہاں کسی چیز پر عمل ہے اور ہمارے یہاں نہیں ہے, یا مجھ میں نہیں ہے, یا میرے گھر میں نہیں ہے, تو میں اس کو کس طرح لا سکتا ہوں. مجھے یہاں کے بڑی خوشی ہوئی آپ کے ڈائریکشن سسٹم میں آ کے کہ جب آپ لوگوں نے اپنا یہ سلیبس اور نصاب دکھایا کہ اس پر ماشاء اللہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں, کہ مورل ویلیوز پہ اور مورل ایجوکیشن پہ جو کام کر رہے ہیں, تو ایک بہت اچھا ہے. خاص اس کا ہفتہ منایا جا رہا ہے, اس کے ایام منائے جا رہے ہیں. جی آؤ مل کر کام کریں, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں, یہ بہت اچھا ایک میسج ہے. اور عام جو ہماری ایک اسکولنگ سسٹم, ایک نارمل اسکولنگ سسٹم جو چل رہا ہے, اس میں یہ نہیں رہا. اب معذرت کے ساتھ اس میں نہیں رہا. اس میں یہ کہ آپ یا پنجاب بورڈ سے یا سندھ بورڈ سے, آپ کا کام یہ ہے کہ یہ سلیبس کمپلیٹ کرانا ہے, ایگزام دینا اور ختم. تو یہ جو ویلیوز ہیں یہ ہم کب سیکھیں گے, ہمارے بچوں تک یہ ڈیلیور کیسے ہوں گے؟ گھر والے یہ سوچتے ہیں کہ بچہ اسکول جاتا رہا ہے وہاں سیکھ جائے گا, اسکول والے سوچتے ہیں کہ یہ کام تو ماں باپ کا ہم کو سکھانا چاہیے, یا سوچتے ہیں کہ مدرسے میں جائے گا تو سیکھ جائے گا. تو اب مدرسوں کی حالت کیا ہے, اسکولوں کی حالت کیا ہے, ہمارے اپنے گھروں کی حالت کیا ہے؟ ہر گھر میں میڈیا ہے, ہر گھر میں ٹی وی ہے, ہر گھر میں سوشل میڈیا ہے. کیا ہم سیکھ رہے ہیں؟ تو جو سیکھنے کی چیزیں ہیں وہ اگر ہم سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں تو یہ ہمارے زندگی میں ایک بہت, یہ سمجھیں کہ ایک بہت اچھی چیز ہوگی انشاءاللہ.